نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 83 اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ویسے تو آپ بہت سارے مقامات پر پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو، یہاں تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے ڈیٹیل جو ہے وہ آ رہی ہے اور سٹارٹ ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اور بے شک من شیعتہ لإبراہیم، کس کے گروہ میں سے ہیں ابراہیم؟ انبیاء کرام کے۔ یہ پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ انبیاء کا گروہ ہے، انبیاء ہیں جو آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور اس میں پھر نوح علیہ السلام، خاص طور پر نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی جو 7 لوگ تھے انہی سے پھر آگے جو ہے وہ نسل انسانی چلی، تو یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ۔ اور یہ جو قلب سلیم ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ کے حضور آنے سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، انسان کا اللہ پر ایمان لے کر آنا، اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین رکھنا۔ تو اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا بتوں کو چھوڑ کر، اور کیسا دل لے کر آئے؟ قلب سلیم، یعنی سلامتی والا دل، ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، جس میں کفر، شرک، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات نہ ہو، جس میں جان بوجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کا جذبہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح جس کے اندر جو ہے وہ فحش اور ناپاک خواہشات نہ ہو، کسی کے لیے بغض، حسد، بدخواہی نہ پائی جائے، تو ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آپ نے کامیاب ہونے والوں کی یہ اس چیز کو بارے میں پڑھا کہ جو جنت میں جائے گا وہ کیسا شخص ہوگا؟ جس کا دل جو قلب سلیم رکھتا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو کفر، شرک، نفاق، بغض، حسد، سرکشی، نافرمانی اور اللہ کے دین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات سے پاک رکھنا چاہیے۔ ایسا کیوں ضروری ہے؟ ایسا اس لیے ضروری ہے، بہت دفعہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ اللہ کا نور، یعنی اللہ کا جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو اللہ کی محبت ہے، وہ کس دل میں آئے گی؟ جو دل صاف ستھرا ہوگا۔ جس دل کے اندر منفی جذبات ہوتے ہیں، شرک اور نفاق جیسی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر پھر وہ ہدایت کا نور نہیں آ سکتا۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر منفی جذبات رکھیں گے، ایسی فیلنگز رکھیں گے، دین کے متعلق یا قرآن کی تعلیمات کے متعلق شکوک و شبہات رکھیں گے، دوسروں کے متعلق منفی جذبات رکھیں گے، تو پھر ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے چلے جائیں تو یہ ہدایت ہمارے دل میں سما نہیں سکتی۔ جیسے وہ پہلے بھی بہت دفعہ میں نے مثال دی نا کہ پیالے کے اندر اگر گندا پانی ہے تو آپ اس کے اندر دودھ ڈال بھی دیں تو وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ تو اگر آپ دودھ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی پیالہ ہے، ہم سب کے پاس ایک ہی دل ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ کے ہیں نا سورہ احزاب میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے،
تو ایک ہی دل ہے. تو اگر اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر حسد بغض اور ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر اس کے اندر آپ جتنی مرضی قرآن کی تعلیمات ڈالتے چلے جائیں وہ فائدہ نہیں دیں گے. اس سے پہلے اس برتن کو، اس دل کو پاک صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا استغفار سے، دعاؤں کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، عملی کوششوں کے ذریعے. تو پھر ہم جب قرآن پڑھیں گے تو پھر وہ ہم پر اثر بھی کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے. قریش مکہ پہلے مخاطب تھے، مکہ کے مشرکین قرآن کے پہلے مخاطب وہ لوگ تھے. تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈسینڈرز میں سے ہیں. کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے طریقے پہ تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ان کے دل میں کفر اور شرک جیسی برائیاں نہیں تھی. تو تم کیسے پھر دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ تم شرک کرتے ہو؟ اب آگے اس واقعے کی تفصیل آ رہی ہے. اس قول لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. افکن، کیا گھڑ لیے ہیں، آلہتن، معبود. اچھا، افک جو ہوتا ہے نا، افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، جھوٹ گڑنا. اصل میں افکن کہتے ہیں کسی چیز کو موڑ دینا. تو جو سیدھا راستہ ہے جب ہم اس سے موڑ دیتے ہیں کسی بات کو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایک سیدھی بات کو جب ہم موڑ دیتے ہیں تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی اس سے مراد ہے کہ یہ جھوٹے معبود جو تم نے گھڑ رکھے ہیں اللہ کے سوا، تریدون، تم چاہتے ہو، یعنی تم کیا چاہتے ہو؟ یہ جھوٹے معبود گھڑنا. فما ظنکم برب العالمین، تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم رب العالمین کو جانتے ہو؟ رب العالمین کون ہے؟ یعنی یہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود جو ہیں یہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر تو اس کے تم مطلب کیا تمہارا گمان کیا ہے؟ آخر تم نے کیا سمجھ کر ایک طرف معبود حقیقی ہیں اللہ رب العالمین ہے اور دوسری طرف یہ تم اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور مٹی کے بت گھاڑے ہو. اب ہوتا یہ تھا، آپ کو پتا ہے جیسا کہ پہلے بھی آپ نے سورہ انبیاء میں بھی تفصیل سے پڑھا اس واقعے کو، کہ یہ ان کی قوم جو ہے یہ سالانہ ایک میلہ منعقد کرتے تھے جس میں یہ اپنے بتوں کی پوجا وغیرہ کے جو ریچولز ہوتے ہیں، مذہبی رسومات ہوتی ہیں، وہ ادا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو ایک نوجوان تھے اس وقت، ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ شرک سے بیزار تھے بہت، تو انہوں نے ایک نظر ڈالی ایک ستارے کی طرف، فنظر نظرۃ فی النجوم، اور کہا فقال انی سقیم. تو انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے یا میں بیمار ہوں. اب اس میں جو ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ جو ہیں پوجا کرتے تھے، عرب وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند ستاروں کی، سورج کی پوجا کیے کرتے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح کسی ستارے کی طرف دیکھ کر کہنے کو یہی گمان کیا کہ یہ ستاروں سے اس چیز کی خبر لے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی قول ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ نظر فی النجوم کو ایک محاورے کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ اس شخص نے غور و فکر کیا. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ ستاروں پر دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک نظر ڈال کے ہٹ جاتے ایک لمحے کی، یا کیا ہوتا ہے پھر انسان کی نظر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر جاتی ہے، وہ ستاروں کے اوپر تھوڑا غور کرنے لگتا ہے. تو عربوں میں یہ محاورہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس بارے میں کہ اب مجھے جو ہے وہ کچھ اگلی اسٹریٹجی کرنی چاہیے. تو انہوں نے تھوڑا غور و فکر کیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس چیز کو
بیزاری کے معاملوں میں لیا کہ میں ان سارے کاموں سے بیزار ہوں، طبیعت میری نہیں مان رہی، میری طبیعت اس سے مقدر ہو جاتی ہے، یعنی میری طبیعت اس سے خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک جیسچر ہے کہ میں ان کاموں سے آوازار ہوں اور میری طبیعت نہیں مانتی ہے. تو وہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں اس کی طبیعت آوازار ہوتی ہے، وہ نہیں مانتی کسی چیز میں، تو اس طرح سے بھی اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ لوگ جو انہیں بلانے آئے تھے وہ چلے گئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو وہ چپکے سے گئے ان کے معبودوں کی طرف، ان کا جو بڑا معبد تھا جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. فَقَالَ، تو پھر انہوں نے کہا، أَلَا تَأْكُلُونَ، کہ تم کیوں نہیں کھاتے. مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، کیا ہے تمہیں کہ تم بولتے نہیں ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ مندر میں بتوں کے سامنے جو ہیں وہ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی. ٹھیک ہے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ اس میں ان کا یا تو وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہاں پر چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہ لوگوں میں بانٹ دی جاتی ہے. دوسرا ایک اس کے اندر یہ بھی کانسیپٹ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہی استعمال کے لیے رکھتے تھے لیکن وہاں سے بتوں سے برکت لینا چاہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کھاتے ہو اور تم کیوں نہیں بولتے ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو وہ انہوں نے رغبت کی ان کی طرف، یعنی وہ ان کی طرف گئے ضربا بالیمین، اور ضرب لگاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ سارے لوگ جو میلے پہ گئے ہوئے تھے جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو اس وقت پھر وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اس کے بارے میں بھی آپ نے سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل پڑھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے مندر میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو کچھ پوچھ گچھ شروع ہوئی تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان جو ہے وہ بت پرستی کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. تو اس پر ان کو پکڑنے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے. تو یہاں پر اسی طرف اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ وہ پھر گئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے. اب وہ ان کو لے کر مجمع میں آ گئے جس میں کہا گیا کہ ان کو سزا دی جائے سب کے سامنے. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سے ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم عبادت کرتے ہو انہی کی جن کو تم تراشتے ہو. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہ بھی جو تم کام کرتے ہو. یہ کیا کام کر رہے تھے؟ یہاں پر بت بنا رہے تھے. تو یعنی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جن سے تم بت بناتے ہو. تو یہ اصل میں معبود نہیں ہے، معبود اصل میں اللہ رب العزت ہے جو رب العالمین ہے. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو انہوں نے کہا کہ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت پھر ڈالو اسے دہتی آگ میں. اس کے بارے میں بھی پہلے آپ تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے لکڑیوں کا ایک بڑا جو ہے وہ الاؤ تیار کیا اور خود ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک بڑی سی الاؤ تیار کی. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں کر دیا نامراد، سب سے نچلا، یعنی شرمندہ کر دیا. انہوں نے الاؤ تیار کیا، چال چلی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک بھی دیا، ڈال بھی دیا آگ میں. اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں، جس کے الفاظ کیا ہیں کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی اللہ بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. پھر اسی طرح سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کی چال جو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک کر ان کو جلا دیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے اس آگ میں سے بسلامت نکل آئے.
تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا ایک ثبوت ہو گیا نا. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی چالوں میں نیچا کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے اس اپنے علاقے سے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں یہاں سے صرف اپنے رب کی خاطر جا رہا ہوں، اور کوئی جگہ متعین نہیں تھی ان کے لیے، ان کے پاس ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ میری منزل کہاں ہوگی، میں اپنے رب کے حکم سے جدھر وہ مجھے لے جائے گا اس کی فرما برداری میں اسی طرف چلا جاؤں گا. اور اس وقت جب انہوں نے ہجرت کی، اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے عطا فرما، یعنی نیک اولاد کے لیے. یہاں تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی تھی تو اس وقت ان کی اولاد نہیں تھی، بلکہ ایک بیوی حضرت سارہ اور ایک بھتیجے حضرت لوط جو ہیں وہ یہاں سے ان کے ساتھ نکلے تھے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو بردبار تھا. اور یہ خوشخبری جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت جس وقت انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دے دی ہو، بلکہ ہمیں سورہ ایک اور جگہ پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ بہت سالوں بعد قبول ہوئی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. اور ہمیں پتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی اس وقت یہ جوان تھے. اور جو دیگر کتب ہیں جیسے تورات، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 86 برس تھی، اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 99 یا 100 برس تھی. بائبل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خوشخبری ان کو قریباً 40 سے 46 سال کے بعد جو ہے پوری ہوئی، اس وقت ان کو دی گئی تھی. اور یہاں پر جو ہے وہ آگے جس لڑکے کی خوشخبری دی گئی ہے وہ ہے بغلام حلیم، بردبار لڑکے کی. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق کی جہاں خوشخبری دی گئی وہاں پر ان کے لیے علیم کا لفظ آتا ہے، یعنی علم والا. ایک جو قربانی کا جیسے یہ آگے واقعہ آ رہا ہے اور بچپن سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تو جو دیگر کتب ہیں جیسے یہ بائبل ہی میں تھوڑا سا اس میں ابہام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسحاق علیہ السلام تھے جن کی قربانی کی گئی. ٹھیک ہے، یعنی ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے. جبکہ قرائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے سب سے پہلے یہ کہ جس لڑکے کا ذکر آ رہا ہے یہاں ان کی صرف حلم بتائی گئی ہے، اور قرآن کریم میں اور دوسرے مقام پر بھی حضرت اسماعیل کی صرف جو ہے وہ حلم بتائی گئی. دوسرا یہ کہ حضرت اسحاق جو تھے وہ اکلوتے نہیں تھے، یعنی ان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، جبکہ ان کی اپنی جو کتب ہیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے کی. تو ان کے اس میں یہ غالباً وہی تبدیلی ہے کتابوں میں جو انہوں نے بغض رکھتے ہوئے اسلام سے کی تھی، جس میں پھر چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے تو انہوں نے اس واقعے کو ٹویسٹ کر دیا اور روایات کو بدل دیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ حضرت اسحاق ہیں ذبیح اللہ، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچے ساتھ اس کے دوڑ دھوپ کو. حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے ساتھ ان کو
مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے. بالکل چھوٹے بچے تھے جو چل پھر نہیں سکتے تھے، یعنی ایک کچھ مہینے کے غالباً ہوں گے. تو اس میں پھر آپ نے پڑھا اس واقعے کو تفصیلاً کہ کس طرح حضرت ہاجرہ جو ہیں جب وہ ایک مشکیزہ تھا پانی کا اور کھجور تھی تھوڑی سی تو وہ ختم ہو گئیں، تو اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے بیچ میں انہوں نے 7 چکر کاٹے، اور ان کی اس کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرہ کے ریچولز میں ڈال دیا، جس کو آپ صحیح کہتے ہیں. یہ حضرت ہاجرہ کی یاد میں ہے. عموماً ہمارے ہاں خواتین جو ہیں بہت کمپلیکس ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں اسلام نے شاید عورتوں کو بہت ہی کوئی وہ مردوں کے نیچے وہ کر دیا ہے، بہت ہی مردوں کو سپیریئر بنا دیا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں ایک عورت کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جب تک حج اور عمرہ ہوتا رہے گا. اور آپ دیکھیے کہ ایون مشرکین جو تھے وہ بھی صحیح کیا کرتے تھے. تو اس جو یہ سنت حضرت ہاجرہ کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سنت قربانی کی سنت کو جاری رکھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو بھی جاری کر دیا. تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنا پر مارا زمین پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے، تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا. تو حضرت ہاجرہ نے اس کے ارد گرد اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ بنا دی، ایک باؤنڈری سی بنا دی چھوٹی سی، اور اس کو بولی زم زم. زم زم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. تو وہ پانی کا ایک چشمہ سا وہاں پر بن گیا. بنو جرہم وہاں سے گزرے قبیلہ دور سے، تو وہاں پر انہوں نے دور پرندے اڑتے ہوئے دیکھے، تو انہوں نے اپنے سقے کو بھیجا معلومات لینے کے لیے کہ کیا یہاں پانی ہے جو یہاں پر پرندے نظر آ رہے ہیں. تو وہاں پر پانی کی موجودگی کی تصدیق کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ نا پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے، ایک کوئی مخصوص ان کے گھر نہیں ہوتے تھے جو خانہ بدوش ہوتے تھے، وہ جہاں پانی اور خوراک موجود ہوتی تھی، سبزہ ہوتا تھا، وہاں خیمے گاڑ کے رہنا شروع کر دیتے تھے. تو انہوں نے پھر وہاں قیام کی حضرت ہاجرہ سے اجازت لی. تو حضرت ہاجرہ نے چشمے کی ملکیت اپنے پاس رکھتے ہوئے ان کو اجازت دی، یعنی مالک حضرت ہاجرہ ہی رہیں چشمے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ وہیں تھے فلسطین میں، اور وہاں سے یہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو وزٹ کرنے آتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ یہ جو سفر ہے اتنے آسان تو نہیں تھے کہ وہ ہر مہینے یا سال میں 2 چکر لگاتے ہوں. بہرحال وہ آتے جاتے رہتے تھے. اب جو جس وقت کی بات ہو رہی ہے تو یہ غالباً حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ 13 سال کے تھے، بعض کہتے ہیں 17 سال کے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عمر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ وہ ان کے ساتھ دوڑ بھاگ کرنے والے ہو گئے تھے، یعنی بڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک ایسا بچہ جو اتنی بڑھاپے کی عمر میں ملا ہو، اور پھر یہ کہ اپنے سے دور بھی کرنا پڑا ہو، اور اس کی محبت میں باپ وہاں جاتا رہے، اور پھر وہ اس طرح بڑا ہو رہا ہو کہ باپ کو اس سے امیدیں جو ہیں وہ جڑنا شروع ہو گئیں. تو ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کچھ ذبح کر رہے ہیں. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ کچھ ذبح کر رہے ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو ذبح کرو، تو پھر ان کو یہی سمجھ آیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو ہی ذبح کرتے دیکھا. بہرحال قرآن کے جو الفاظ ہیں ہم اسی پہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ ان کی نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو اگر آج کے دور میں کوئی باپ یہ خواب دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ایسے کرنا ہے. وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے.
ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس سے روکا گیا ہے. یہ چونکہ نبی تھے اور ان کا خواب جو ہے وہ سچا تھا. قولا، تو اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا پیشانی کے بل، تو اسماعیل علیہ السلام سفید کرتا پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس تو یہی ایک کپڑا ہے، تو پھر آپ مجھے کفن کس چیز میں دیں گے؟ تو بہتر ہے کہ آپ میرا یہ قمیص جو ہے یہ اتار لیں. تو یہ ان کے اس صبر کی انتہا ہے کہ ان کو قربان کیا جا رہا ہے اور ان کو کفن کی فکر ہے اور باپ کی فکر ہے کہ وہ کفن کس چیز میں دیں گے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ہے ان کی فرما برداری. ایک بہت بڑی، بہت مشکل، ہم میں سے ہر کوئی جو پیرنٹ ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر مشکل جو ہے آزمائش تھی. فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب وہ دونوں اس چیز پر راضی ہو گئے کہ قربانی وہ کریں گے یہ، تو انہوں نے پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا. سیدھا نہیں لٹایا کہ کہیں باپ ہونے کے ناطے ان کو تکلیف میں کہیں وہ اس ارادے سے رک نہ جائیں، بلکہ ان کو ان کے چہرے کو نیچے کر دیا. جب یہ وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اور کیا بدلہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہاں پر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا. ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ ایک بہت بڑی، بہت کھلا جو ہے وہ ایک آزمائش تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو فدیہ دیا ہم نے اس کا ایک قربانی کے ساتھ بہت بڑی. یہاں پر عظیم کیوں کہا گیا ہے اس جگہ پر اس کو؟ کیونکہ یہ ایک ایسی قربانی کی جگہ پر پیش کی جائے تھی جو بہت بڑی تھی. یعنی اپنے ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینے جیسے بڑی جو ہے وہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑی آزمائش کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس کی جگہ، ان کی جگہ جو فدیہ بھیجا گیا، جو جنت سے ایک مینڈھا بھیجا گیا تھا، تو اس کو قربانی کو بھی ایک عظیم قربانی کہا گیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا اس پر ذکر بعد والوں میں. کس کا ذکر؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا اس قربانی کا بھی. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ہیں پوری دنیا میں، تو اب وہ 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرتے ہوئے قربانی کریں گے. اب اس میں انہو من عبادنا المؤمنین، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہو من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ 2 واقعات آپ نے پڑھے ہیں، پیچھے حضرت نوح کا بھی اور اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2 واقعات یہاں پر ہیں. ایک جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور ایک جب انہیں ان کے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا. اور آخر کی آیات کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیا سیکھا آپ نے؟ وہ اللہ کا جب حکم آ جاتا تھا تو وہ اس پہ سوچتے نہیں تھے، اللہ کی رضا پہ وہ فوراً ہو جاتے تھے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، سمیعنا واطعنا بھلا کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کی مدد بھی بھیجتا ہے.
اور ٹھیک ہے، آپ دونوں نے بالکل صحیح ویلڈ پوائنٹس بتائے. ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے جو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں انسان پہ آزمائش ضرور ڈالتا ہے. پہلے انہوں نے ان کو بیٹے کے لیے کہا، لیکن جب چھری چلائی تو وہ بیٹا ان کا نہیں تھا. مطلب اللہ نے ساتھ دیا، صرف چیک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آزمائشیں آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجتے، بلکہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھیجتے. گڈ، بہت اچھا پوائنٹ. اور یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ہمارا کیا، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی. تو پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم پہ سر تسلیم ہم کیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا کہ آگ تو جلائی گئی، پہلے تو کودنا پڑا نا حضرت ابراہیم کو، بعد میں ٹھنڈی کی گئی. تو اس طرح سے پھر مومنوں پہ آزمائش تو آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر راہیں آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتے تو ہیں لیکن اس آزمائش میں مومن کا نقصان نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے نا، جیسے آگ میں پھینکے تو گئے ابراہیم علیہ السلام لیکن جلائے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے آگ ہی ٹھنڈی کر دی، جلتی ہوئی آگ کی تاثیر ٹھنڈی کر دی، وہ جلتی ہوئی آگ میں سے زندہ سلامت بغیر جلے باہر آ گئے. اسی طرح بیٹے کی قربانی کا حکم تو دیا لیکن بیٹے کو قربان نہیں ہونے دیا. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لیکن مومن کا نقصان نہیں ہونے دیتے، ہے نا. اور پھر یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آزمائش ڈالتے ہیں نا. جیسے ایوب علیہ السلام کے پر آزمائش آئی، اور ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے اولاد بھی ان کی مر گئی ساری، جو ان کے پاس جائیداد تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ پھر بھی عبادت گزار رہے. ایوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے نا عابدین میں آتا ہے زیادہ، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. تو اس میں اب وہ پھر بھی اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے رہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو سب سے آخری جو بڑی آزمائش اور تھی وہ ان کی اپنی جسمانی بیماری میں تھی کہ ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ سب چھوڑ چھاڑ گئے اور شدید تکلیف تھی اور بہت پریشانی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں بہت تکلیف میں ہوں اور شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا. تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آزمائش ضرور آئی، اولاد بھی مر گئی اور باقی چیزیں. پھر جب وہ اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اہل و عیال جو پہلے تھا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا کے ان کو اولاد بھی دی، مال بھی دیا، صحت مند جسم بھی دیا، سب کچھ دیا. تو آزمائشیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھانے کے لیے اور ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے مختلف طریقے سے آزمائشوں میں ڈالتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تو آزمائشیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھانے کے لیے اور ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے مختلف طریقے سے آزمائشوں میں ڈالتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دیتے ہیں، مومنوں کو بدلہ بہت بہترین جزا دیتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا بندہ ہوتا ہے لیکن ساری زندگی اس کو کہیں چین سکون نظر نہیں آتا ہمیں، اور پھر وہ اسی حال میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف میں ہی رکھا. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے بہت بلند درجات جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن بندہ اعمال اتنے نہیں کر پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صبر، اس کو آزمائشوں میں ڈالتے رہتے ہیں اور پھر اس کے صبر اور اس کے شکر کی وجہ سے اس کے درجات جو ہیں وہ بلند کرتے رہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو
کہ یہ تو بس بیچارہ پتہ نہیں کیوں دنیا میں آیا تھا. تو جب وہ دنیا سے چلا گیا تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے کیسے اجر رکھے ہوئے ہیں. اور جب ہم قیامت کے دن اس کو ملیں تو ہم اپنی دنیاوی زندگی پہ حسرت کریں کہ دیکھو، جیسے وہ آتا ہے نا کہ جب ہم ان دعاؤں کا اجر دیکھیں گے جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. جتنا بڑا اجر ان دعاؤں کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ہی بہتری کے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے ان کو قبول نہیں کیا، ہمیں وہ عطا نہیں کی چیزیں. تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہوگا کہ انسان حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تو آج اتنا بڑا مجھے اجر یہاں مل رہا ہے. تو ان دونوں واقعات سے ہم نے، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے ان دو واقعات سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے یہ کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ سوچتے نہیں تھے کہ میں کیوں کروں، اور اللہ جی کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور آسان کام نہیں ہو سکتا، مطلب کیوں ایسے، میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، میں بجائے اسماعیل کے 100 اونٹ قربان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا مجھے بس ویسے ہی کرنا ہے، کیا، کیوں، کیسے، یہ سوالات نہیں کرتے تھے. قال اسلمت لرب العالمین، بس میں نے اپنے رب العالمین کے لیے فرمانبرداری کی. تو جب ہمارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، اور اپنی سی پوری کوشش کر کے ہمیں وہ کام کر گزرنا ہے. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو آزماتے ضرور ہیں، لیکن اس میں پھر اللہ تعالی ان کو نقصان نہیں ہونے دیتے. یا تو اسی چیز کو بچا لیتے ہیں، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، یا اس سے بھی بہترین عطا کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ آزمائش ایک وقت تک ہوتی ہے اور اس کے بعد آسانی آ جاتی ہے. تو ہمیں صبر اور تحمل سے زندگی میں آنے والے مسائل اور مصائب کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی جو کہ صالحین میں سے تھے. یعنی اوپر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا اور یہاں پر اب اسحاق علیہ السلام کا نام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے برکت دی اس کو اور اسحاق کو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی تو محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جتنے بھی سامی ادیان ہیں نا، الہامی ادیان، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. یعنی وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح سے مانتے ہیں. جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے برکتیں دیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دین کی سیادت دی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے، جو قریباً 4000 کے قریب انبیاء جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہیں ان کے بیچ میں آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک. اور مسلسل جو قیادت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی وہ اس قوم کے پاس رہی. اور پھر یہ کہ جو سامی ادیان ہیں، الہامی ادیان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، وہ سب کے سب جو ہیں، اور ایون مشرکین میں سے جیسے مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے لیے ایک احترام جو ہے ان کے دلوں میں تھا. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکت رکھی. اور قیامت تک جب تک امت مسلمہ قرآن پڑھتی رہے گی، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے رہے گی، تب تک آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بلند رہے گا. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہونے کے باوجود ان میں دونوں طرح کے لوگ تھے. ایک وہ بھی جو
نیک تھے، اپنے آبا کے طریقے پر، نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنے والے تھے، اور وہ بھی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی یہ نہیں کہ جو منسوب ہوگا ابراہیم یا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ تو وہ کوئی لازماً ہی کوئی نیکوکار ہوگا اور لازماً ہی انجام بالخیر ہوگا اس کا، بلکہ دونوں طرح کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں، برے بھی اور اچھے بھی، اور اچھوں کا انجام ان کے عمل کے مطابق ہوگا اور بروں کا انجام ان کے عمل کے مطابق ہوگا. وہ کس کی اولاد ہیں اس پر انحصار انجام کا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر. کیا احسان کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان دونوں اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، فرعون جیسے بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی اور پھر وہ ہو گئے غالب. کہاں غالب ہو گئے؟ فلسطین میں، جہاں پر انہوں نے ان کو حکم دیا گیا تھا. ایک وقت ایسا آیا، آلدو انہوں نے جو یہ نکلے تھے یہاں سے، اور بیچ میں پھر بہت سارے واقعات آپ پڑھتے رہے کہ کس طرح پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک جو ہے وہ صحرائے سینا میں رکھا، اور اس کے بعد بالآخر بنی اسرائیل جو ہے ان کو فلسطین فتح بھی کیا، اور پھر ان کو بنی اسرائیل میں ہی داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسی حکومتیں بھی ان کو ملی. دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرعون اور اس کی قوم جو ان پر غالب تھی، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکروں کو ڈبو دیا اور ان کو غالب کر دیا. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو دی کتاب ایک واضح. اچھا، کتاب کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو دی. دونوں کو کیوں دی کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے. نبی جو ہوتے ہیں وہ رسول جو شریعت لے کر آتے ہیں ان کو فالو کرتے. ایک بات یاد رکھیے گا، نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول نبی ہوتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہوتا. رسول ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا، اور نبی وہ ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کیونکہ حضرت ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو ہی فالو کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یعنی تورات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی دونوں کے لیے کہا. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے رستے کی طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں پر ذکر خیر بعد والوں میں. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ. اور اسی طرح جو ہیں وہ عیسائی بھی، وہ یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن پڑھا جائے گا، جب تک یہ ادیان موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ ہوتا رہے گا. سلام علی موسیٰ و ہارون، اور سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ان کے واقعے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق نہیں ہونے دیا، ڈوبنے نہیں دیا، بچا لیا. تو ہم اگر مومن ہیں، ہم اگر ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اگر ہم اس کی فرما برداری کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی محبت، آپ کے ایمان، آپ کی کوششوں کو آنر کرتے ہیں اور آپ کو رسوا ہونے سے بچا لیتے ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس بھی البتہ رسولوں میں سے تھے. الیاس علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقامات پر آتا ہے، اور اس میں جو ہے ایک دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 ہے. اور الیاس علیہ السلام جو ہیں ان کا زمانہ جو ہے یہ قریباً
875 سے یا 850 قبل مسیح کے درمیان جو ہے وہ ہے. 850 سے 875 قبل مسیح کے درمیان کا کوئی زمانہ جو ہے وہ ان کا ہے. اور یہ اردن کے شمالی جو اضلاع ہیں ان کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور بائبل میں ان کا ذکر جو ہے وہ ایلیا تشبیہ کے نام سے کیا گیا ہے. ان کے مختصر حالات آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کیونکہ باقی انبیاء کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں تو ان کے حالات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام جو ہمیں ملتا ہے کتب میں وہ رجوعام ہے. وہ کوئی اتنے نیک نہیں تھے. ان کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت جو تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک جو تھا حصہ وہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا جس پر آل داود ہی جو ہیں ان کا قبضہ رہا. اور دوسرا حصہ جو تھا وہ شمالی فلسطین پر تھا اور وہ پھر جو ہے وہ ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہوگی. یعنی 2 حصے جو ہیں اس ریاست کے بن گئے تھے. اور بعد میں پھر سامریہ جو ہے وہ اس کا صدر مقام ہوا. ان میں سے جو اسرائیل کی ریاست تھی وہ شروع سے ہی سخت بگاڑ کی پر چل پڑی کیونکہ ان پر جو ہے وہ کسی بھی مطلب کنٹرول جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا, بت پرستی, ظلم و ستم, فسق اور فجور مطلب بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اسرائیل میں ایک بادشاہ آیا اخب کے نام سے. اخب, ٹھیک ہے, تو اس نے ایک مشرک لڑکی سے شادی کی. ایزابیلا نام تھا اس لڑکی کا. اور ایزابیلا جو تھی وہ ایک بت کی جو ہے وہ پرستش کیا کرتی تھی. بال ایک بت تھا اور بال کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا خدا. تو اس بت کی یہ پرستش کرتی تھی. جب اس کی شادی ہوئی اس بادشاہ کے ساتھ تو جو خود ایک یہودی مذہب کا بادشاہ تھا لیکن اس نے مشرک عورت سے شادی کی. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کا انفلوئنس بھی ساتھ آتا ہے. اسی لیے مشرک عورتوں سے شادی سے منع کیا گیا. مشرک مرد ہو یا عورت ہو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو ہے وہ پھر جب یہ شہزادی اس کے اسرائیلی سلطنت کے اندر آئی تو وہاں پر پھر باقاعدہ بال جو ہے اس بت کی پرستش کے مندر اور جو ہیں اور مذبح خانے جو ہیں وہ قائم ہونے لگے. یہ وہ زمانہ تھا جس میں الیاس علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت دی اور انہوں نے جو علاقہ تھا ان کا وہاں سے اپنے اس بادشاہ کے پاس آئے اور وہاں پر آ کر اس کو تبلیغ کی اور اس سے کہا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے اب اسرائیل کے ملک پر بارش نہیں برسے گی حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی. اور خدا اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی یہ قول جو ہے یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ یہ پورا ہوا اور پورا 3.5 سال تک بارش جو ہے وہ بالکل بند رہی. اور اس وجہ سے پھر بادشاہ جو تھا اس کو کچھ تھوڑے بہت جو ہیں وہ کیونکہ اس دوران ظاہر ہے انہوں نے اس بت کے آگے چڑھاوے بھی چڑھائے ہوں گے اور سب کچھ کیا ہوگا تو اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العالمین اور بال میں جو ہے وہ اچھا خاصا فرق ہے. پھر اس فرق کو واضح کرنے کے لیے قوم کو اکٹھا کیا گیا. جو بال کے پجاری تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور پھر حضرت الیاس بھی وہاں پر آئے اور حضرت الیاس نے جو بال کے 800 پجاری کہتے قریباً وہاں اکٹھے کیے گئے تھے تو وہ اس مقابلے میں ہار گئے اور جو ہے وہ حضرت الیاس جو ہیں وہ ان کی حقانیت ان کی بات جو ہے کہ اللہ جو ہیں وہ رب العالمین ہیں ان کی عبادت کی جائے گی وہ سچ ثابت ہوئی. اس موقع پر تو بادشاہ نے جو بال کے پجاری تھے جو مقابلے میں ہار گئے تھے ان کا قتل کروا دیا اور پھر حضرت الیاس نے دعا کی اور بارش جو ہے وہ برسی, خوب بارش برسی. لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی جو بادشاہ تھا وہ اپنی بیوی کے اس میں سے شکنجے سے نہیں نکل سکا اور اس کی جو بیوی ایزابیل تھی وہ حضرت الیاس کی دشمن ہوگی اور اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس علیہ السلام جو ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا.
تو پھر ان سازشوں والا جو حالات وہاں پر ملک میں ہو گئے تھے تو اس پر پھر جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت الیاس جو ہیں ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. اور بائبل میں ان کی ایک دعا ہے جو انہوں نے اللہ سے کی، وہ نقل کی گئی ہے کہ جو فریاد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے عبادت گاہوں کو، مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری بھی جان لینے کے ڈر پہ ہیں. اور یہاں سے پھر حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے. اور بھی اس میں تھوڑی سی روایات تاریخ کی اور بھی ملتی ہیں. بہرحال یہاں پر جو معلومات ہیں فرسٹ ہینڈ حضرت الیاس کے بارے میں جو نالج ہے وہ یہی ہے. اور پیچھے جہاں پر آپ نے سورہ انعام میں ذکر پڑھا تھا تو اس میں جو ہے یہ آتا ہے کہ حضرت الیاس کو ایک بلند مقام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. بعض کہتے ہیں کہ ان کو بھی زندہ ہی اٹھایا گیا، لیکن بعض جو زیادہ مستند رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند کیا گیا، کیونکہ زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایات جو ہیں وہ ہمیں تواتر کے درجے میں ملتی ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس البتہ رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم نہیں ڈرتے، أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو، سب سے بہترین خالق کو، پیدا کرنے والوں کو. اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ. ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فإنہم لمحضرون، تو بے شک البتہ وہ حاضر کیے جانے والے ہیں. یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا تو قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے حضرت الیاس پر ایمان لائے اور حضرت الیاس کا ساتھ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر ان کا ذکر خیر. بعد والوں میں سلام علی الیاسین، اور سلامتی ہو اوپر الیاس علیہ السلام پہ. ٹھیک ہے، یہ الیاسین ہے، آل یاسین نہیں ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو ابراہام بھی کہا گیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل عرب میں عبرانی جو نام ہیں ان کے مختلف تلفظ ہیں. جیسے میکال ہوتا ہے عبرانی میں، لیکن عربی میں ہوتا ہے میکال اور عبرانی میں ہوتا ہے میکائیل. ٹھیک ہے، اور اسی طرح میکائین بھی کہا گیا میکائیل کو. اسی طرح جبریل عربی میں کہتے ہیں، جبرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں کہتے ہیں. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس میں الیاس جو ہے وہ عربی میں ہے اور الیاسین جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام جو ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ یعنی الیاس علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، مومنین میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے میں سے تھے، رسول میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور جب نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یعنی اس نے لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت نہ کی بلکہ اپنی قوم کا ساتھ دیا. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا دوسروں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک البتہ تم گزرتے ہو ان پر اس حال میں کہ صبح کرنے والے ہو. یعنی یہ بستیاں جو تھیں یہ ان کے راستے میں تھیں، کیونکہ قریش جو تھے وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے ان بستیوں پر سے گزرتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ تم یہاں سے گزرتے ہو.
وباللیل اور رات کو، یعنی صبح شام یہاں سے تمہارا گزر ہوتا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں کرتے؟ اتنی تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے ہو اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان بستی والوں کا کیا گناہ تھا کہ انہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر بھی تم یہ سوچتے ہو کہ تم پر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ہیں؟ پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر یہ آسمان گرا دیں، ہم پر عذاب لے آئیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنے ارد گرد کہ کس طرح تباہ شدہ بستیاں اپنی زبان حال سے بتا رہی ہیں کہ جو قومیں اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں، تو پھر کس کس طرح ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ کر دیا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ گئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف. ابقا کہتے ہیں عربی زبان میں جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ایک لفظ کے اندر کہ حضرت یونس جو تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرعہ ڈالا گیا پھر وہ ہو گئے ہار جانے والوں میں سے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ان کو نگل لیا ایک مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ ہونے والوں میں سے تھے. اب یہاں تک کے واقعات کو اگر ہم ترتیب بار دیکھیں تھوڑا سا تو وہ کچھ ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم جن کو وہ تبلیغ کر رہے تھے تو ان کو اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی بد دعا دے کر وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، ابا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ابھی، لیکن یہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر ان کو عذاب کی پیشین گوئی کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئے. پھر یہ کہ یہ کشتی میں سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے، اور وہ کشتی جو تھی وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، تو اس کے لیے پھر قرعہ ڈالا گیا. اور قرعہ اندازی جو ہے وہ سفر کے دوران کی گئی، مطلب سمندر کے درمیان میں کہیں جا کر کہ کشتی میں بہت زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے سب کے سب ڈوب جائیں گے، تو اس لیے قرعہ ڈالا گیا کہ کسی ایک کو پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ وزن جو ہے وہ کم ہو جائے. اس قرعے میں حضرت یونس کا نام نکلا، اور بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں بار ہی حضرت یونس کا نام نکلا، تو پھر وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ان کو ایک مچھلی نے جو ہے وہ نگل لیا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. یہاں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اللہ کے حکم سے ان کو لے کر سمندر کی تہہ میں چلی گئی، تو ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء میں آتا ہے فنادا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر کہ تو ہی پاک ہے تیری ذات، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اپنی غلطی کو مان جانے والے نہ ہوتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح سے رہتے. تسبیح جو ہے یہ جیسا کہ اب ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے. ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں
جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں اگر ایک پلڑے میں زمین اور آسمان ڈال دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمات عرش تک پہنچ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ کلمات جو ہے ہماری جو تسبیحات ہیں یہ عرش کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. اور پھر یہ ہم نے پڑھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا میزان میں بہت بھاری ہے. پھر اسی طرح صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے چاہے وہ آسمان کی بلندی تک کیوں نہ پہنچتے ہوں. تو اگر ہم تسبیح کرنے والے ہوں اور تسبیح کے مقامات کون سے ہیں جیسے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے مصیبت کے وقت جب ہم کسی مصیبت میں ہوں تو اللہ کی تسبیح بیان کی جائے, پھر توبہ کرنے کے لیے, اور پھر خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. تو اگر یہ تسبیح نہ کرتے, اگر یہ اپنی غلطی کو ریئلائز نہ کرتے, یہاں یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی کلمہ ہے, کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں. تو اگر ہم کسی مسئلے میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, تو اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے, کہاں کی ہے. اگر تو سمجھ آ جاتی ہے تو باقاعدہ اس غلطی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے, اس کو دوبارہ نہ دہرانے کی جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تو پھر دیکھیے کہ کیسے آپ اس پریشانی سے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں بلنڈر کر دیا ہے تو ایک عمومی طور پر اپنے تمام گناہوں کی دعا کرنا, چھوٹے بڑے ظاہر باطن ہر قسم کے جو گناہ ہیں ان کی استغفار کرنا, یہ بھی مصائب سے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے. پھر جب انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا, اپنے رب کی تسبیح کی, اپنے گناہ کا اقرار کیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال لیا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, تو ہم نے اس کو ایک چٹیل میدان میں, مچھلی نے اس کو نکال پھینکا اور وہ اس حال میں تھے کہ وہ بیمار تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ حالانکہ ایک بالکل الگ جگہ ہوتی ہے, سٹمک نہیں ہوتا, پھر بھی اس کی سکن کتنی نازک ہوتی ہے. تو یہ تو مچھلی کے سٹمک میں تھے, اور سٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے, HCl ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ پر یہ پھر ان کی سکن جو ہے کہتے ہیں بہت ہی پتلی باریک ہوگی اور یہ بہت کمزور ہو گئے تھے. پھر جس چٹیل میدان میں ظاہر ہے کوئی ساحلی جگہ ہوگی, ریتلی جگہ ہوگی جہاں پر نباتات بھی نہیں ہے, مچھلی وہیں تک ہی جا سکتی تھی نا, اس کے اوپر تو نہیں وہ چلتی خشکی پہ, تو وہاں پر اس نے ان کو اگل دیا ہوگا. تو پھر اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک بیل اگائی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينٍ, تو ہم نے اگا دیا اس پر ایک پودا کدو کی بیل کا. یہ جو یقطین کا لفظ ہے نا, یہ اصل میں عربی زبان میں کسی بھی ایسے پودے کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا, یعنی بیل کو. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی جس کے پتے چوڑے بڑے سایہ دار ہوتے اور کدو جو ہے وہ کھایا بھی جا سکتا. تو یہ کچھ وقت تک وہاں اس کے تلے رہے. جب یہ بہتر ہوئے, صحت مند ہوئے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ان کی بستی میں بھیجا. وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ او یزیدون, تو بھیجا ہم نے انہیں 100,000 یعنی 100,000 کے قریب آبادی کی طرف, اور بلکہ وہ اس سے زیادہ ہوں گے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایگزیکٹلی وہ کتنے ہوں گے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 یا اس سے کچھ زیادہ, ٹھیک ہے, یعنی صرف ایک محاورتاً اس کی زیادتی کو جو ہے لوگوں کی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی عبادت جو ہے وہ بستی کی طرف ان کو بھیجا گیا. فآمنوا, تو پھر وہ اس پر ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین, تو فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک خاص وقت تک.
فَاسْتَفْتِهِمْ، پس پوچھ لو ان سے، الرب. اچھا چلے یہاں تک ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں لیسن کو. اور یہ وہی قوم تھی، ان کی قوم، اور ان کے بارے میں آتا پہلے بھی پڑھ چکے سورہ یونس میں کہ یہ وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب ان سے ٹال دیا، اور پھر یونس علیہ السلام کو دوبارہ ان میں بھیجا، اور پھر جو ان کی تقدیر کے مطابق وقت تھا ان کی قوم نے گزارا زمین کے اوپر اور عذاب سے بچا لی گئی. یہاں تک ہمارا آج کا لیسن. انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم اس سے آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.